اچھا ڈاکٹر صاحب میں مزید پوچھنا چاہوں گا کہ ہم اس علاقے میں کہ جو اینشینٹ تہذیبیں گزری ہیں یا ان کے متعلق موجودہ دور میں ہم اس سے کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں، یہاں کا کلچر یا ایسی چیزیں کہ یہاں لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے پروگرام یا کس طرح کے ہم کاروبار کر سکتے ہیں، اس کے متعلق ان لوگوں کی سائیکی کیا ہے اور چاہتے کیا ہیں؟ آپ تو کافی عرصے سے ریسرچ کر رہے ہیں اور آپ کا ڈپارٹمنٹ بھی ایسا ہے، تو اس کے متعلق میں جاننا چاہوں گا آپ سے۔ اچھا سر، یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ میں اکثر اپنے ٹیکسلا کے دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ کے لیے ٹیکسلا ایک شہر ہے جس میں آپ پیدا ہوئے ہیں، یو آلموسٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ۔ اچھا، ابھی یہی جو شہر ہے اس کی جو ایک گلوبل پرسیپشن ہے وہ اس کے بالکل مختلف ہے۔ لوگ جب بھی ٹیکسلا کا نام سنتے ہیں تو وہ ان کو ایک قدیم جو بدھسٹ تہذیب ہے اس کا گہوارہ ان کو یاد آتا ہے، اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی اشوکا بھی یہاں تھا، چندرگپت موریہ یہاں رہا، کٹلیا چانکیہ ایک بہت بڑا استاد تھا، ارتھ شاسترا یہاں اس نے لکھی، الہ حاض القیاس۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب یہ اس کی جو تہذیبی شناخت ہے وہ گلوبل ہے، لیکن ٹیکسلا کے جو ہمارے رہنے والے دوست ہیں وہ اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں شعوری طور پر یہ اس چیز کو سمجھنا ہے کہ دیکھو ہم ایک قدیم تہذیب کے کسٹوڈینز ہیں، اور ہمیں وہ رول پلے کرنا ہے۔ اور وہ دیکھیں، وہ تبھی آپ رول پلے کر سکتے ہیں جب آپ اس کو اس کی آپ کے اندر ایک اونرشپ ڈیولپ ہو، آپ اسے کہیں کہ ہاں یہ ہمارا ورثہ ہے۔ بے شک ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دھرتی پر جو بھی ہے، اسلام کے آنے سے پہلے بھی تہذیبیں ابھری چلی گئیں، ان کا کوئی نہ کوئی ہماری زبان پہ، ہماری معاشرت پہ، ہماری شناخت پہ کوئی نہ کوئی اثر چھوڑے ہوں گے۔ تو وہ اثر اور ہماری جو اسلامی تشخص ہے یہ مل کے اس نے ہمیں پاکستانی بنایا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے ٹیکسلا کے جو لوگ ہیں ان کو ایز اے کسٹوڈین اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں اگر ٹیکسلا کے بارے میں معلوماتی کتابچے، کچھ بروشرز، کچھ ویب سائٹ، کچھ یوٹیوب ویڈیوز، اب یہاں پہ جتنے ہمارے بچے پھرتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ اگر تم ٹک ٹاک بناتے ہو تو بہت سے بناتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یار تم یہاں کی ٹک ٹاک کیوں نہیں بناتے، اس کی تہذیب کے بارے میں ٹک ٹاک کیوں نہیں بناتے؟ ایک لائٹ ہارٹڈ وے میں بھی تو ہیریٹیج کو انٹروڈیوس کیا جا سکتا ہے نا۔ ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی بہت اسکالرلی ڈسکشن ہو تو پھر ہی آپ کو سمجھ میں آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری فلمیں بن سکتی ہیں ٹیکسلا کا۔ آپ یہ دیکھیں، یہ سارا لینڈسکیپ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، یہ ماحول آپ کو مل سکتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ٹیکسلا کا جو گنجان شہر ہے، وہ یہاں سے آپ دائیں پہ دیکھیں تو وہ بتیاں جہاں نظر آ رہی ہیں وہ وہاں شہر آباد ہے۔ تو یہاں کے اوپر ایسے کہہ لیجئے کہ ایسے کارنرز بھی ہیں کہ جو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں، اور وہ ایک پرفیکٹ ایک سپاٹ ہے۔ آپ یہاں بیٹھیں، آپ ایک پکنک بھی کر سکتے ہیں جیسے ہم ایک پکنک کر رہے ہیں، آپ یہاں میڈیٹیٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ یہاں کوئی غور و فکر بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنی اسلامی عبادات بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری جو ایک ہمارا جو ڈیلیما ہے اس کو ہمیں ریزالو کرنا چاہیے۔ اور آپ یقین کریں کہ اگر آپ لوگ ٹیکسلا کے لوگ، خاص طور پہ حکومتیں کرتی ہیں نہیں کرتی یہ ان کی پرائورٹیز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہماری پرائورٹی یہاں کے رہنے والے جو ہیں اگر وہ یہ بنا لیں کہ ہم نے اس شہر میں ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے۔ اب شہر کی برانڈنگ دیکھ لیں، کہیں آپ کو کوئی بورڈ نظر نہیں آئے گا کہ ویلکم ٹو ورلڈ ہیریٹیج سٹی آف ٹیکسلا، ٹھیک ہے، کبھی اس کے بارے میں کہیں کوئی بل بورڈ نہیں ہے، کوئی خوبصورت تصویریں نہیں ہیں۔ ہاں، میوزیم کے اندر داخل ہو جائیں تو بہت کچھ ہے، آپ سائٹ کے اندر چلے جائیں تو بہت کچھ ہے، لیکن ادھر لائے گا کون؟ کوئی آئے گا کیوں؟ اسلام آباد جو ہمارے بغل میں شہر ہے، وہ اتنا بڑا شہر ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ٹیکسلا کی کوئی وہاں پہچان نہیں ہے، کوئی برانڈنگ نہیں ہے۔ درست کہا آپ نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یار جو 6 ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہیں ان میں ایک یہ سائٹ ہے جو صرف ایک سائٹ نہیں ہے بلکہ سٹی ہے۔ سٹی ہے۔ ہیں جی، پوری دیکھیں تقریباً 16-18 سائٹس ہیں یہاں پر جو ورلڈ ہیریٹیج لسٹ کے اندر موجود ہے۔ تو یار ہم تو اتنے رچ ہیں اور دنیا ادھر آنا چاہتی ہے، اور ہم اگر ان کو ویلکم نہ کریں تو اللہ کی شان ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک اور سوال کرنا